سب سے پہلے اردو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں مائی اردو ٹیوب کو اور ساتھ میں دبا دیں اس بیل آئیکن کو تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ فرینڈ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اردو ٹیوب۔ مائی اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا ہوسٹ زوار اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں دو گاڑیوں کا آپس میں کمپیئر کرنے والا ہوں، ٹویوٹا کرولا الٹس گرینڈی بمقابلہ ہونڈا سیوک 2017 کس کے انتخاب میں سمجھداری ہے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ فرینڈ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل مائی اردو ٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ فرینڈ تک پہنچتے رہے۔ دوستو، گاڑیوں کے شعبے میں ٹویوٹا کرولا اور ہونڈا سیوک کی مسابقت ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اب جبکہ ٹویوٹا کرولا ایک نئے انداز کے ساتھ پاکستان میں پیش کی جا چکی ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ ان دونوں گاڑیوں کا موازنہ کیا جائے اور جانچا جائے کیا ہونڈا سیوک وی ٹی آئی اوریل کے مقابلے میں انڈس موٹرز ٹویوٹا کرولا الٹس گرینڈی کو کتنی تیاری سے میدان میں اتارا ہے۔ تو آئیے ان دو مشہور زمانہ سیڈان کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ہونڈا سیوک 1.8 اور ٹویوٹا کرولا الٹس گرینڈی دونوں ہی ظاہری صورت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک دستیاب کرولا کا انداز خاصے توانا معلوم ہوتا تھا، لیکن نئی ٹویوٹا کرولا پہلے سے زیادہ ہموار اور بردبار انداز رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ LED DRLS اور LED سٹاپ لائٹس کی شمولیت کے علاوہ اس میں بائی بیم ہیڈ لائٹس نے اسے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ یہ ہیڈ لائٹس نہ صرف بہترین بلکہ اپنی نوعیت میں انتہائی خاص بھی ہے۔ سب سے عمدہ بات تو یہ ہے کہ انہیں ہونڈا سیوک میں دیے گئے پروجیکٹر لیمپس سے بھی بہتر مانا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں 10 سال کے طویل عرصے بعد بالآخر کرولا میں بھی اسپورٹی انداز کے حامل دھورے رنگ والے الائے رنز بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ مزید برآں دیگر تبدیلیوں میں بشمول سائیڈ اسکرٹس کے اضافے اور اگلے بمپر کے نچلے حصے میں پلاسٹک کی سیاہ گرل کے ساتھ یہ مزید جذباتی اور پرکشش لگی ہے۔ یہ مجموعی طور پر ہر گاڑی کو انتہائی پرکشش روپ دیتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو ہم سیوک کے انداز سے بھی بہت حد تک ہو چکے تھے۔ اس کا انداز سب سے مختلف اور خصوصیات جیسا کہ LED اور دلکش سٹاپ لائٹس کو پاکستان میں اس سے پہلے کسی بھی گاڑی میں نہیں دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ تمام نئی سیوک میں ہمیشہ نئے الائے رنز لگائے جاتے ہیں۔ تاہم سیوک مین سیڈ اس کے جو اسکرٹس ہیں دستیاب نہیں تھے، مگر بہت سے لوگوں کے لیے یہ چیز زیادہ مطلوب بھی نہیں ہے۔ میری رائے میں تو ظاہری انداز کے اعتبار سے دونوں ہی گاڑیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اب یہ ہر شخص کی پسند اور مزاج پر منحصر ہے کہ اسے کون سی گاڑی کا انداز دوسری گاڑی سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم انٹیریئر کی بات کریں جو اندرونی حصہ ہے، گو کہ انڈس موٹر نے کئی تبدیلیوں کے ساتھ نئی کرولا پیش کی ہے، تاہم سیوک کا اندرونی حصہ پھر بھی اس سے زیادہ خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ کرولا وہ مزہ اور احساس دینے میں ناکام رہی ہے جو سیوک میں آپ کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں تو کرولا میں گول دیرے والے ایئر کنڈیشننگ وینٹس استعمال کرنا دلچسپ ہے۔ اس کے علاوہ انفارمیشن کلسٹر کے ساتھ رنگین TFT ڈسپلے اور انفوٹینمنٹ سسٹم بھی کرولا میں سفر کا لطف دوبالا کرتا ہے۔ مزید یہ کہ کرولا کا کلائمیٹ کنٹرول سسٹم بھی بہترین ہے اور آپ سینٹر کنسول سے بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈیش بورڈ کا مجموعی انداز بہت پسند نہ آئے، لیکن دیگر سہولیات ضرور دل کو بھائیں گی۔ دوسری طرف سیوک میں ہموار انداز کے ساتھ ڈیجیٹل انفارمیشن کلسٹر شامل کیا گیا ہے۔ ڈیش بورڈ کے وسط میں سینٹر کنسول کے اندر بہترین انفوٹینمنٹ سسٹم اور 2 گول نوبز کے ساتھ کلائمیٹ کنٹرول موجود ہے، جو کہ کرولا کے 2 طرفہ سلائیڈر سے مختلف ہے۔ کلائمیٹ کنٹرول کا ذکر ہو رہا ہے تو یہاں یہ بات بھی جان لیجیے کہ سیوک میں پچھلی نشستوں کے لیے ایئر کنڈیشن
وینٹس دیے گئے ہیں جو کہ ہمارا یہاں کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم ضرورت کہی جا سکتی ہے۔ اس سے گاڑی کا درجہ حرارت تیزی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کرولا کے مقابلے میں سیوک کا اندرونی حصہ قابل ستائش ہے۔ البتہ ایک چیز کا ذکر یہاں ضروری ہے اور وہ پچھلی نشستوں کے مسافروں کے لیے ہیڈ روم ہے۔ سیوک میں یہ جگہ بہت کم ہے جس کی بنیادی وجہ اس کا اسپورٹی انداز، لہٰذا اگر آپ طویل سفر کریں گے تو یہ جو آپ کے ساتھ افراد ہوں گے جو آپ ان کو ساتھ بٹھائیں گے تو انہیں ضرور سفر کے دوران کافی مشقت برداشت کرنا پڑے گی۔ خصوصیات اور حفاظتی سہولیات کی میں بات کروں، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب سیوک اور کرولا دونوں ہی نے اپنے اپنے بین الاقوامی ماڈلز کی ہر ممکن خصوصیات کو حاصل کیا ہے۔ ہونڈا سیوک ایکس کی پیشکش سے پہلے اس زمرے میں کرولا کو واضح برتری حاصل تھی، لیکن سیوک کی آمد نے گویا بازی ہی پلٹ دی۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر کرولا نے نئے انداز کے ساتھ دوبارہ برتری لینے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو ان خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہیں جو دونوں گاڑیوں میں موجود ہیں۔ ABS اور ٹریکشن کنٹرول۔ پرانی کرولا میں ٹریکشن کنٹرول نہیں تھا۔ پاور اسٹیئرنگ، سیٹ بیلٹس باندھنے کی یاد دہانی SRS ایئر بیگ، کلائمیٹ کنٹرول، بٹن سے گاڑی سٹارٹ کرنے اور بغیر چابی ڈور کھولنے جو کہ پرانی کرولا میں نہیں تھا۔ CVT گیئر، کروز کنٹرول، خودکار پاور مررز، چھت پر کھڑکی، آگے اور پیچھے کیمرے۔ آگے کا کیمرہ پرانی کرولا میں نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ بلوٹوتھ سے ہاٹ سپاٹ۔ اس سے واضح ہوا کہ کرولا اب کون سی ایسی خصوصیات پیش کر رہا ہے جو ماضی میں اس کا حصہ نہیں رہی۔ ہونڈا سیوک برقی پارکنگ بریک، آٹو بریک، ہولڈ ڈیجیٹل انفارمیشن کلسٹر، پچھلی نشستوں کے لیے ایسی وینٹس، ہنگامی طور پر رکنے کا اشارہ، اونچائی پر چلنے میں سہولیات۔ ٹویوٹا کرولا میں مینول موڈ، پیڈل شفٹر، بائے بیم LED ہیڈ لائٹس، آٹو لیونگ سپورٹس موڈ، خودکار ریورسلنگ، بریک اسسٹ، بلائنڈ اسپاٹ وارننگ۔ یہ بات بھی باعث دلچسپی ہے کہ حفاظتی اور دیگر سہولیات کے لیے دونوں گاڑیوں میں کسی قدر مقابلہ ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ معاملہ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ پاکستان میں تیار شدہ سیوک ایکس میں LED ہیڈ لائٹس، بلائنڈ اسپاٹ اور دروازوں پر ایئر بیگز موجود نہیں۔ یہ الٹس 2019 کے نزدیک پیش کیے جانے والے نئے انداز میں شامل کر کے سیوک کو برتری دلوا سکتا ہے۔ دوسری جانب کرولا کو دیکھیں تو بین الاقوامی سطح پر دستیاب ماڈل میں اور پاکستان میں تیار شدہ کرولا میں ایک قابل ذکر فرق ایئر بیگز کی کمی کا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے دیگر جاپانی درآمد شدہ گاڑیوں میں دستیاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جان لینا ضروری ہے کہ کرولا کے ساتھ درآمد شدہ یوکوہاما ٹائرز اور چمڑے کی نشستیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اگر سیوک کے مالکان یہ چیزیں چاہیں گے تو انہیں اس کی اضافی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ انجن اور کارکردگی کی میں بات کروں تو یہاں پر مذکورہ جو ٹویوٹا کرولا گرینڈی 2017 اور سیوک 2017 دونوں ہی میں 1.8 نیچرلی اسپریٹڈ واٹر کولڈ ان لائن 4 انجن استعمال کیا گیا ہے جو بالترتیب 138 ہارس پاور اور 141 ہارس پاور فراہم کر سکتا ہے۔ تاہم کرولا کو کارکردگی کے اعتبار سے برتری حاصل ہے۔ کرولا صرف 10 سیکنڈ میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پکڑ سکتی ہے، جبکہ سیوک اس رفتار کو پانے میں 11 سیکنڈ کا وقت لگا دیتی ہے۔ 1.8 کرولا گرینڈی میں شامل اسپورٹس موڈ اسے مزید بہتر بنانے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کرولا بہرحال ایک سیڈان ہے اور اسپورٹس موڈ سے یہ انتہائی برق رفتار اور
اسپورٹس کار میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ چونکہ کرولا کا مجموعی وزن کم ہے، اس لیے بھی وہ سیوک کے مقابلے میں جلدی رفتار پکڑ لیتی ہے، جبکہ سیوک کی خاص بات سینٹر آف گریویٹی کم ہوتی ہے، جو اس میں سفری تجربے کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ ہے دونوں گاڑیوں کی کارکردگی۔ ان کے مداح عام طور پر کارکردگی کو خاطر میں لاتے، جو کہ سراسر زیادتی کی بات ہے۔ قیمت کی اگر میں بات کروں تو معلوم نہیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹویوٹا کرولا ہو یا ہونڈا سیوک، قیمت کے اعتبار سے دونوں خاصی مہنگی ہیں، اور اگر بہترین ماڈل کی بات کی جائے تو انہیں خریدنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتا۔ ہونڈا سیوک 2017 کا بہترین ماڈل وی ٹی آئی اور اوریل پراسمیٹک 1.8 اس وقت مارکیٹ میں 26 لاکھ سے پلس ہے، جو کہ اس کی بکنگ ہو رہی ہے۔ اس طرح ٹویوٹا کرولا 2017 1.8 الٹس گرینڈی لگ بھگ کوئی 26.5 لاکھ روپے میں دستیاب ہے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ان گاڑیوں کی قیمتیں واقعی زیادہ ہیں، لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی خصوصیات سب سے زیادہ اور بین الاقوامی معیار کی ہیں، لہٰذا اگر آپ بیرون ملک سے ایسی ہی کوئی گاڑی منگوائیں تو بھی آپ کو اتنے یا پھر اس سے بھی زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ بہرحال یہ میری ادنا رائے ہے اور میں آپ کی رائے کا بھی احترام کرتا ہوں۔ تو اب تک کی جو میری گفتگو تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں ہی گاڑیاں جدید دور کا شاہکار ہیں، اس لیے ان میں سے کسی اور کو دوسرے پر سبقت دینا بہت مشکل فیصلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم پرانے زمانے میں نہیں جہاں سیوک اور کرولا کا موازنہ آسان تھا۔ جاپانی گاڑیوں کی درآمد میں زبردست اضافے کے بعد ٹویوٹا پاکستان اور ہونڈا پاکستان دونوں ہی نے اپنے مداحوں کو سننا شروع کر دیا ہے۔ ہم بطور خریدار اپنے ہی ملک میں تیار شدہ گاڑیوں میں وہی شاندار سہولیات حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے اور اگر آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کومنٹس بک میں اپنا کومنٹ ضرور کریں۔ میری اس ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل مائی اردو ٹیوب کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب آپ کا ہوسٹ زوار اوان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔